اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق شہباز بڑائچ۔ لاہور میں آپ کو ایک نام بار بار سنائی دیتا ہے اور آپ نے گاڑیوں پر لکھا ہوا بھی دیکھا ہے، LWMC لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی۔ یہ کمپنی کرتی کیا ہے اور اس کا کام کیا ہے؟ آج ہمارے ساتھ ان کے MD اجمل بھٹی صاحب موجود ہیں۔ صاحب پہلے تو یہ بتائیے یہ کمپنی ہے کیا؟ ہمیں تو ابھی تک لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کام کس طرح سے کرتی ہے، ذرا اس کے بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، سب سے پہلے تو اردو پوائنٹ کے تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو میری طرف سے گریٹنگز ہیں۔ میں خود بھی بہت عرصے سے اس کو اردو پوائنٹ کو سنتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ بڑا اچھا مکس ہے آپ کا لٹریچر اور سوشل جو آپ اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو میں آپ کو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی حکومت پنجاب کی ایک کمپنی ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ لاہور میں جو 274 یونین کاؤنسلز ہیں ان کی صفائی کا جو بیڑا ہے وہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک اسپیشلائزڈ ایجنسی ہے جس کا کام صرف صفائی کرنا ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے کہ جی صفائی تو پہلے بھی ہوتی تھی، تو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا اس میں کیا کردار ہے؟ تو دیکھیں، صفائی جو ہے، ویسٹ مینجمنٹ جو ہے، اب اس کا کانسیپٹ آل اوور دا ورلڈ چینج ہو چکا ہوا ہے۔ صرف کوڑے کو اٹھا کے دوسری جگہ پھینکنا جو ہے وہ ویسٹ مینجمنٹ کا کام نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو جو کوڑا اٹھاتے ہیں گھر گھر سے، اس کو ہم بڑے سائنٹیفک انداز میں ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اپنی لینڈ فل سائٹ کے اوپر۔ آپ نے لکھو ڈیر کا یا محمود بوٹی کا نام سنا ہوگا، تو وہ پاکستان کی پہلی لینڈ فل سائٹ ہے۔ لینڈ فل سائٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ نیچے جو ایکویفر میں پانی موجود ہے پینے کا، اس کو پالیوٹ ہونے سے بچانا ہے ہم نے۔ تو اس کو پالیوٹ ہونے سے بچانے کے لیے ہم نے نیچے میمبرینز بچھائی ہوئی ہیں تاکہ جو گند ہے اس کا جو لیچٹ واٹر ہے وہ پرکولیٹ کر کے یا جرمز ہیں وہ نیچے نہ چلے جائیں اور پانی کو آلودہ نہ کریں۔ تو بیسیکلی یہ کام ہے۔ کتنے ہیں لاہور کو صاف رکھنا ایک بھاری ذمہ داری ہے؟ کتنا سٹاف ہوگا اور کتنا مقدار میں کوڑا اکٹھا ہوتا ہے اور کس طرح سے اس کو ویسٹ کیا جاتا ہے؟ یہ کیا نظام؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا۔ لاہور میں جو ویسٹ کلیکشن ہے وہ ڈیلی کی بنیاد پر 6000 ٹن ہے، اور اگر آپ اس کا ریجنل کمپیریزن دیکھیں تو پاکستان میں کراچی سے ہٹ کے علاوہ لاہور از دا بگیسٹ سٹی جس میں اتنا کوڑا جنریٹ ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو انڈین اگزامپل دے سکوں تو بنگلور میں 5500 ٹن پر ڈے اکٹھا ہوتا ہے، لیکن لاہور میں ہمارے پاس جو فگرز ہیں وہ 6000 سے لے کے 6500 ٹن ڈیلی کوڑا جنریٹ ہوتا ہے، جس کو ہم نے اکٹھا کر کے وہاں پر ڈمپ کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا، اس اتنے بڑے آپریشن کو کرنے کے لیے ہماری جو ہیں وہ جو ورکرز ہیں وہ مور دین 8500 ہیں۔ 8500 کی ایک ٹیم ہے جو کہ 274 یونین کاؤنسلز پہ متعین ہے، اور وہ وہاں کی صفائی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس گاڑیوں کے بڑے اسپیشلائزڈ فلیٹس ہیں، ڈرائیورز ہیں، ہمارے پاس مکینکس ہیں جو کہ ان گاڑیوں کو ہمہ وقت جو ہے وہ ورکنگ حالت میں مینٹین کرتے ہیں تاکہ شہر میں جو ہے وہ تعفن کی فضا پیدا ہونے سے پہلے ہم کوڑے کو اٹھا لیں۔ ابھی آپ کے پاس کچھ فیکٹ اینڈ فگرز بھی ہوں گے۔ ویسے اس شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آلودگی بڑھی ہے پچھلے سالوں میں، یا اب کے اگر آپ دیکھیں تو کیا واقعی یہ شہر زیادہ آلودگی کی طرف گیا ہے کہ کم ہوئی ہے؟ صفائی کے نظام کو تو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس طرح کی چیزیں بھی تو آپ کے پاس آتی ہوں گی۔ دیکھیں، یہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ سوال ہے۔ اگر آپ ہیلتھ ڈیزیز برڈن کے اوپر ایک تائرانہ جائزہ لیں تو ہمارا جو 43% ڈیزیز برڈن ہے وہ ARIs سے ریلیٹڈ ہے۔ ARIs سے مراد یہ ہے کہ ایکیوٹ ریسپریٹری انفیکشنز، کہ ہمیں جو کھانسی نزلہ زکام ہوتا ہے، تو اس کا بہت حد تک جو تعلق ہے وہ ہمارے ماحول کے ساتھ ہے۔ تو آپ نے اسموگ دیکھا، اسی طرح جو آندھی کے دنوں میں یہ بڑی چیز بڑھ جاتی ہے، لوگوں کو انفیکشنز ہو جاتی ہیں، اس کا بڑا ڈائریکٹ لنک ہے ویسٹ کے ساتھ۔ تو جتنا کسی شہر کا ویسٹ کلیکشن کا اور ویسٹ ڈسپوزل کا ایفیشینٹ سسٹم ہوگا، وہاں پر یہ بیماریاں کم ہوں گی۔
پاکستان میں لاہور میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جی ہمیں 100% ہم نے اس پہ قابو پا لیا ہے. زیرو ویسٹ تو شاید کوئی بھی ایسا ملک ابھی تک نہیں ہوا, ایون انڈسٹریلائزڈ اور ترقی یافتہ ملکوں میں بھی, لیکن ہم اس چیز کی طرف تیزی سے گامزن ہیں. لاہور میں جو پہلے جیسے حالات تھے اس طرح نہیں ہیں, اور آنے والے وقتوں میں جو حکومت پنجاب کی اور خاص کر کے چیف منسٹر پنجاب کا جو ویژن ہے اس کے مطابق ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں, تو ویری سون آپ کو اچھی خبریں اس بارے میں سننے کو ملیں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, وہ ایک کیس میں LWMC اسکیم کہا جاتا ہے, اس میں کچھ پیشیاں بھی بھگت رہے ہیں. تو اس لیے جب میڈیا پہ باتیں آتی ہیں تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں, ایک عام تاثر ہے کہ یہاں پر شاید کوئی اسکیم والا معاملہ تھا, یہاں پر پتہ نہیں, انہوں نے کہا جی خزانے پر بوجھ یہ وہ. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس پہ میں کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن میں اتنی بات آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ یہ ایک اسپیشلائزڈ کام ہے, اور میرے خیال میں جتنا موجودہ حکومت کا اس سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر فوکس ہے, پہلے شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنا فوکس کبھی بھی نہیں رہا. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ صرف لاہور میں بلکہ پنجاب کے اور بھی ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ کمپنیز بن رہی ہیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی, اور پورا ایک اس کو انٹلیکچوئل ڈسکورس کے طور پہ لیا جا رہا ہے. نہ صرف یہ کہ ہم لاہور کے اوپر فوکسڈ ہے, بلکہ حکومت پنجاب جو ہے وہ صوبے بھر میں ریجنل لینڈ فل سائٹس بنانے کی طرف کام کر رہی ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہماری میونسپل کارپوریشنز ہیں اور تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشنز ہیں ان میں بھی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے کانسیپٹ کو لے کے آ رہی ہے تاکہ سائنٹیفک انداز میں یہ کام ہو. اچھا, مجھے ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ اتنے سالوں میں لاہور کے بارے میں ایک عام تاثر تھا کہ یہ سب سے زیادہ صاف شہر, کراچی سے بھی لوگ آتے تھے تو اس کی مثالیں کوٹ کرتے تھے. ایک سال میں اس کی حالت میں کچھ ایسی تبدیلی آئی ہے کہ جب ہم فیلڈ میں بھی جاتے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ شاید اس شہر میں صفائی کا نظام جو بہتر تھا اب وہ صورتحال نہیں ہے. ایسا ہوا ہے؟ آپ نے کسی جگہ پہ فیل کیا ہے, اور اس کی کیا وجوہات ہیں اگر ایسا ہوا؟ دیکھیں اس میں جو اس طرح کی صورتحال تو نہیں ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو 2 کانٹریکٹرز ہیں, ہم نے یہ کانٹریکٹ آؤٹ کیا ہوا ہے, ان کے ساتھ ہمارا 7 سال کا کانٹریکٹ تھا. ابھی ان کی ظاہر مشینری بھی پرانی ہو گئی ہے, ٹیمز بھی ان کی تھک گئی ہیں, تو ابھی اس وقت جو ہے اگین میں آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل یو کہ بڑے وثوق سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کی گورنمنٹ کی ٹاپ پرائیورٹی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے, اور ہم اس وقت شبانہ روز محنت کر رہے ہیں اس چیز کو ڈیفائن کرنے میں کہ ہمارا اگلا ماڈل کیا ہوگا. تو اس کے اوپر ہم بڑا دن رات کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو ایک اچھا ماڈل دیکھنے کو ملے گا کہ جس میں لاہور کی جو پہلے صفائی کی بات ہوتی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ آپ کو بہتر نظام دیکھنے کو ملے گا. اور کے شہریوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ یہ ایک کام وہ ضرور کریں اور اس کام سے رک جائیں؟ ویسے تو بہت سے میسیجز ہوں گے, لیکن وہ ایک بنیادی کام ہے جو ان کو ضرور کرنا چاہیے. دیکھیں میرا ایک ہی میسج ہے جو کہ میں آپ کے توسط سے لاہوریوں کو دینا چاہوں گا کہ صفائی جو ہے وہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. یہاں پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ کوئی ایک ادارہ یا کمپنی جس کو کہ گورنمنٹ نے یہ تفویض کر دیا صرف اسی کی ذمہ داری ہے. ہم نہیں سوچتے کہ اگر ہمیں اپنا ایون بیڈ روم واش روم کو بھی صاف کرنا ہماری ذمہ داری ہے. لائک وائز اگر ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ لاہور ہمارا شہر ہے, پاکستان ہمارا ملک ہے, لیکن کوڑا پھینکتے ہوئے, شاپر باہر پھینکتے ہوئے, اپنے گھر کا کوڑا باہر تھرو کرتے ہوئے, ایون آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ڈسٹ بنس کے ساتھ جو وہ پڑے ہوتے ہیں وہ خالی ہوتے ہیں لیکن اس کے ارد گرد بہت کوڑا موجود ہوتا ہے. تو میرا ایک ہی میسج ہے کہ یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے, یہ کسی فرد واحد یا کسی ایک کمپنی کی ذمہ داری نہیں ہے. جب تک ہم سب میں ایک اجتماعی شعور نہیں آئے گا کہ ہمارا ملک ہے, ہمارا شہر ہے, ہم نے سب نے مل جل کے اس کو صاف رکھنا ہے, اس وقت تک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کمپنی اپنی جگہ موجود رہے گی. لیکن جس خواب کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے کہ لاہور صاف ترین شہروں میں سے ایک صاف شہر ہوگا, اس وقت تک ہم وہ خواب کی تکمیل نہیں دیکھ سکیں گے. یہ آپ کا شہر ہے اور اسے آپ نے صاف رکھنا ہے. یہی LWMC کا مشن ہے کہ وہ اس شہر کو صاف کریں, لیکن یہ ہوگا کب؟ جب آپ بھی ان کے ساتھ چلیں گے اور صفائی کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے. اپنے میزبان فاروق شہباز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.